الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل و حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا. جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر مصر سے نکلے اور بحیرہ قلزم کے اندر سے پار کرتے ہوئے مقام طور کے پاس لے کر چلے گئے. اور میں نے آپ حضرات کو دکھایا بھی تھا کہ یہ کون سا مقام ہے. یہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مراحل پیش آئے وہ انشاءاللہ ہم آج اور انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بیت المقدس لے کے جانا تھا، لیکن قوم کو بیت المقدس نہ لے جا سکے. یہیں پر اس وادی تیہ کے اندر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. حضرت ہارون علیہ السلام ان کا بھی انتقال ہوا. بعد میں حضرت یوشع بن نون ان کو لے کے آگے بڑھے. انشاءاللہ ہم اس کا ذکر ترتیب سے کرتے آئیں گے. بنی اسرائیل جب اس وادی تیہ کے اندر آئے ہیں، یعنی اس کو وادی سینا کہتے ہیں، لیکن انہم یتیہون فی الارض کا لفظ استعمال کیا تو اس وجہ سے اس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ادھر ادھر گھومتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس تذکرے کے اندر بے شمار عبرتیں، بے شمار نصیحتیں ہیں. ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے اور ہماری زندگی میں رہنمائی کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس قصے کے اندر بہت ضروری ہیں انسان کے لیے سمجھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ان قصوں سے عبرت حاصل کرنے والا بنائے، قرآن کے ان قصوں کو سمجھنے والا بنائے. دیکھیں، یہ جو قرآن کا ہماری ایک بیٹھک ہے، یہ اتنی اہم ترین ہے. ہمارے طبقے کے اندر جو دیندار طبقہ ہے، عام طور پر قرآن فہمی کا رواج نہیں ہے، اور جو قرآن فہمی کا رواج رکھتے ہیں وہ صحبت اہل اللہ کا اہتمام نہیں کرتے.
قرآن فہمی اگر نہیں ہے کسی مسلمان کے اندر، آپ یقین کیجئے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن کے زندگی گزار سکتا۔ جب تک اس کو قرآن فہمی نہ آئے، اس کو نہ پتہ ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور پھر انہوں نے کیسے کیا تو مجھے کیسے کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن میں چیدہ انبیاء علیہ السلام کی معرفت ہی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا اس سے ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا۔ آپ یقین کیجئے اگر اثر نہیں پڑتا تو اللہ نے قرآن میں ان کے تذکروں کو کیوں چھیڑا ہے؟ کوئی مجذوبانہ زندگی گزارتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پڑتا، اس کے پلے ہوا بھی نہیں لگی ہوئی۔ آپ ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے واقعات کھول کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو قرآن سے نہ آشنا تھا، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ دھوبی تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے ہیں تو کہنے لگے جی دھوبی ہو؟ کہاں دھوبی تو ہوں لیکن دل دھوتا ہوں، کپڑے نہیں دھوتا۔ تو دھوبی تھے لیکن ساری زندگی قرآن پہ محنت کی ہے، اور ایسی محنت کی ہے کہ میرے استاد محترم حضرت مولانا حنیف صاحب دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ میں آج بھی ان کی مسجد میں گیا ہوں تو انہوں نے بتایا جیسے آپ کے گھر کا یہ والا پورشن ہے، یہ پورشن ہے، اس کو اتنا حصہ کر لو، اتنی چھوٹی سی مسجد ہے اور اتنی چھوٹی مسجد ہے، فرمایا آج بھی اس میں سے خوشبو آتی ہے۔ ایسی قرآن کی محنت انہوں نے کی ہے۔ تو قرآن پہ محنت انفرادی آپ کو کرنا بھی ضروری ہے، صرف یہ نہیں کہ آ کے درس سن لیا، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کچھ ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ واقعات اللہ نے قرآن مجید میں اس لیے ذکر کیے کہ مولوی صاحب پڑھا کریں بس، آپ اپنے دل سے فیصلہ کیجیے۔ دوستو قرآن کو سمجھنے کی فکر پیدا ہونی چاہیے، قرآن فہمی انتہائی ضروری ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی درس دے رہا ہوں، میں تو اصل میں قصص بیان کر رہا ہوں، تو میں اس کے اوپر زیادہ بات کر نہیں سکتا کہ یہ قصص پھر ایک طرف ہو جائیں گے۔ تو قرآن فہمی یہ اتنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 721 مرتبہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کیا وجہ تھی؟ کوئی وجہ تو ہوگی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیسے ان کو ستایا، کیسے ان کی نافرمانیاں کی، یہ ہم آج سمجھیں گے کہ کیسے کیا۔ جب وادی سینا میں پہنچے ہیں اور جس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ وادی سینا کے اندر رہنے والے لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ کچھ ان بتوں کے پاس اعتکاف کیے ہوئے ہیں، یعنی انہی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہی ہیں زمانے سے۔ کوئی بتا رہا ہے کہ مجھے اس سے یہ چیز حاصل ہوئی، کوئی بتا رہا ہے مجھے اس سے وہ چیز حاصل ہوئی۔ چونکہ جو بتوں کے پاس رہتے ہیں تو وہ محض توہمات پرست بن جاتا ہے۔ یہ ایک مزاج انسان کا ہے کہ ہر چیز کی صحبت اثر کرتی ہے، بے جان کی صحبت انسان کے جذبات کو بے جان بنا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں آج کافر قوم زیادہ تر کمپیوٹر اور موبائل کے سامنے بیٹھتی ہے، لہذا ان کے جذبات مر چکے ہوتے ہیں، ان کے قلب میں کسی کی عزت نہیں رہتی، ان کے قلب میں کسی بڑے کا احترام نہیں رہتا، ان کے قلب میں کسی چھوٹے کی عزت، کسی چھوٹے کے لیے پیار اور محبت ہرگز نہیں رہتا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے تقریباً ایک زمانہ انگلینڈ میں گزارا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ٹرین میں تھا تو ایک بچہ کسی انگریز عورت کے پاس رو رہا تھا، تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو اس کا پورا جسم یوں ہل رہا تھا، جیسے بچہ روتا تھا تو وہ کانپتا تھا اور اس کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پولیس کال کر لی کہ اس بچے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی، کہیں ایسا نہ مجھے دورہ پڑ جائے۔ یعنی ان کو 50 سال اکٹھے رہتے ہیں مرد عورت اور شادی نہیں کرتے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن کے رہتے ہیں، جب اس کا دل چاہتا ہے ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ جذبات مر چکے ہیں، رشتے مر چکے ہیں، بہن کو بھائی کا کوئی تقدس نہیں، بھائی کو بہن کا کوئی تقدس نہیں، گند مچا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تباہی مچی ہوئی ہے ہر جگہ، تباہی، یہ بے جان کی صحبت، گندی چیزوں کی صحبت۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی چیز ودیت ہوتی آ رہی ہے کہ گھنٹوں اسمارٹ فون کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں یوٹیوب پر سرچنگ ہوتی ہے، گھنٹوں فیس بک، گھنٹہ 2 گھنٹہ تو پتہ ہی نہیں چلتا نا۔ اور نیک صحبت کے اندر اگر 10-15 منٹ بھی اوپر ہونا شروع ہو جائے تو الجھن ہونا شروع ہوتی ہے۔ یہ ابتدا ہے قوم کی تباہی کی۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال لکھی ہے، جب قوم
تنہائیوں میں گناہ کرنے لگے تو سمجھ لو تابوت کا آخری کیل ٹھک گیا، کہ تابوت میں آخری کیل جب لگتا ہے تو اب یہ تابوت نہیں کھل سکتا۔ تو یہ تابوت کا آخری کیل ہوتا ہے جب نوجوان تنہائیوں میں برباد ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اوقات کی حفاظت فرمائے۔ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو شروع کروں، میں یہ باتیں انشاءاللہ جو اصلاحی درس ہوتا ہے اس میں ذکر کروں تو زیادہ انشاءاللہ موضوع کے مطابق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ یہ اپنے بتوں کو معبود بنا کے بیٹھے ہوئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر مصریوں کا اثر تھا، اس لیے کہ مصریوں کے اندر دو طبقے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک طبقہ ذکر کیا تھا، اوتار پرست، اور دوسرے تھے بت پرست۔ اصل میں یہ دونوں ایک ہی تھے، اور وہ ایسے تھے کہ کچھ یہ دو فرقے سمجھ لیں، دو فرقے ایسے تھے کہ کچھ تو تھے اوتار پرست اور کچھ ایسے تھے جو اوتاروں کی شبیہ بنائی ہوئی تھی، اوتاروں کی ایسی شبیہ بنائی ہوئی تھی جیسے آج کل ہوتا ہے نا، جو بل ہوتا ہے، ایک تو بیل ہوتا ہے اور ایک بل ہوتا ہے جو بہت بڑا بیل ہوتا ہے۔ کچھ اوتار ان کے ایسے تھے جن میں سے کسی کی شکل ایسی تھی، کچھ اوتار ایسے تھے جن کی شکل 12 سینگے کی طرح تھی، کچھ اوتار ایسے تھے جن کی شکل گائے کی طرح تھی، یعنی اس طرح کے اوتار تھے۔ تو یہ مصری قوم ایسی کبھی گائے کی پوجا کرتی تھی اور کبھی ان اوتاروں کی پوجا کرتی تھی، یعنی اس قسم کے اوتاروں کے بت بنے ہوئے تھے تو ان کی پوجا کرتی تھی۔ تو بنی اسرائیلی چونکہ ان لوگوں کو دیکھتے رہتے تھے تو اس کے اوپر ان کا اثر تھا، اور بنی اسرائیلی عام طور پر اوتار پرستی میں اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چلا کرتے تھے جو ان بتوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، اور مصری دور کا قدیم مذہب یہی تھا کہ یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ان میں کچھ اوتار پرست تھے جیسے کہ فرعون تھا۔ تو جب یہ باہر وہاں پہ پہنچے ہیں، ساحل سے باہر نکلے ہیں، وہاں کی قوموں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جیسے ان کے سامنے خدا ہے آپ ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے دیں۔ اتنی بڑی اللہ کی قدرت دیکھنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے دیں۔ یہ صرف بنی اسرائیل والے نہیں کر رہے، یہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی کروڑوں نعمتیں دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہمارے بنی اسرائیل والوں کا اللہ نے مسئلہ دکھا دیا ہمیں کہ یہ دیکھو سمندر پار کر کے آئے، سمندر پار کر کے آئے، کوئی ایک بھیگا بھی نہیں ہے، سارے فرعونیوں سے بچایا ہے، اور پھر وہاں پر یہ انہوں نے طرح طرح کے عذابات دیکھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ واحد معبود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر ابھی تک گناہ کا نشہ سوار ہے۔ تو جس شخص پہ گناہ کا نشہ سوار ہو جائے وہ انبیاء کے ساتھ رہے، اولیاء کے ساتھ رہے، وہ ہدایت نہیں پا سکتا، اس کا دل انہی گندگیوں کی طرف جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل والے گئے کہ ہمیں بھی کچھ بت بنا دیے، ہمیں بھی کچھ بت بنا دیں تاکہ ہم ان کی پوجا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خدا تو نظر آ رہا ہے، ہمارا خدا نظر نہیں آ رہا، اور جو چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر انسان کو زیادہ یقین ہوتا ہے، زیادہ اعتقاد ہوتا ہے، یعنی جو کچے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اور آپ میں سے کتنے جو حج عمرے پہ نہیں گئے ہیں؟ جی کافی سارے ہیں نا، آپ میں سے کافی سارے ایسے ہوں گے جو حج عمرے پہ نہیں گئے، اور لیکن آپ کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن آپ پھر بھی اعتقاد کر کے بیٹھے ہوئے، اور کوئی آ کے انکار کر دے کہ کوئی نہیں ہے، آپ کو ذرا برابر شک ہوگا؟ کچے ایمان کا ہوگا تو ہو جائے گا۔ میرے سے نوجوان ملے ہیں، کئی ایسے نوجوان ملے ہیں کہ جنہوں نے انکار کر، پتہ نہیں قرآن اللہ کے نبی پہ نازل بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے پتہ نہیں یہ صحابہ کرام نے صحیح نقل کیا کہ کوئی نہیں نقل کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اب سمجھیں جی، چنانچہ جو چیز نظر آتی ہے اس کے اوپر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل والوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سمجھائیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے ہاتھ پہ دوبارہ توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی۔ پھر یہ لوگ کچھ وقت انہوں نے یہاں پر گزارا، جب دیکھا کہ اوتار پرستی، بت پرستی سے ان لوگوں کی بچت ہوگی، حضرت موسیٰ نے قوم کو اپنی جگہ چھوڑ دیا۔ تو دو روایتیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ مجھے شریعت دیں گے،
مجھے تورات دیں گے، اپنی کتاب دیں گے، اور اس کے لیے میں کچھ وقت آ کے اعتکاف کروں گا، خلوت میں رہوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ چلے گئے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قوم والوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس آپ نے اتنے سارے معجزات دکھا دیے، یہ سب اتنے معاملات ہو گئے۔ اب دیکھیں قومیں کبھی معجزات دیکھنے سے نہیں بدلی ہیں، عموماً یہ ہوا ہے، قومیں عام طور پر معجزات دیکھنے سے نہیں بدلی ہوئی۔ میں نے یہاں پہ قصہ ذکر کیا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، ان کو آگ میں ڈالا قوم نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن کے بعد صحیح سلامت باہر نکل کے آئے۔ آگ کے اندر کوئی 4 منٹ نہیں ٹک سکتا، یہ 40 دن رہنے کے بعد باہر نکل کے آئے، کوئی بھی اسلام قبول نہیں کیا سوائے حضرت ہود علیہ السلام کی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کہ اور کسی نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ تو بھائی یہ دیکھیں شق قمر کا معجزہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند کو 2 ٹکڑے کیا، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ جنہوں نے کہا تھا ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ ہندو راجا ملتان کے اندر اپنے محل کے اوپر کھڑا تھا، تفسیر عثمانی میں قصہ لکھا ہوا ہے 15ویں پارے کے اندر، کہ اپنے محل کے اوپر کھڑا ہوا تھا، دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، کہا کہ پتہ کراؤ، پتہ کرایا، کراتے اس نہج پہ پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے کہا تھا معجزہ دکھا وہ مسلمان نہیں ہوئے، اور جو دیکھ رہے تھے اس وقت سامنے کھڑے ہو کے ان کے اشارے سے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دیکھا ہے، نور نبوت کو چمکتا دیکھا ہے، وہ اسلام قبول نہیں کیا، اور دور کھڑا ہوا شخص اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے معجزات میں یہ خود شامل تھے کہ وہ گلاس پکڑتے تو خون سے لبریز، اور میں اس کے ہاتھ سے لیتا تو پانی بن جاتا ہے۔ یعنی اتنے واضح معجزات دیکھے، اتنے واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کو یہ شک ہو گیا۔ کیوں شک ہوا؟ اللہ آگے کی قوموں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ صرف آنکھوں دیکھی باتوں پہ اعتبار اور بھروسہ نہ کرنا، جو ہم سکھائیں اس کے پیچھے چلنا، جو ہم بتائیں ان کے پیچھے چلنا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ان کا خدا تو دے رہا ہے، ان کو ان کا خدا اور ان کا معبود تو دے رہا، ہمارا خدا تو پتہ نہیں کدھر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ایک معاملہ ہے کہ دعا مانگنے میں دل نہیں لگتا، اس لیے کہ نظر نہیں آ رہا، دعا مانگنے میں جی نہیں لگ رہا، نماز میں جی نہیں لگ رہا، روزے میں جی نہیں لگ رہا، وجہ کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ ارے اپنا عقیدہ انسان جب مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اس کا اعتقاد اس کو ہر جگہ لے کے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات، قوم نے مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ نے کہا تھا کہ اللہ ہم کو کوئی شریعت دیں گے جب ہمارا اپنا ایک مقام اور جگہ ہوگی، چنانچہ آپ اللہ کے پاس جائیں اور شریعت لے کر آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے اور 30 روز قوم سے وعدہ کیا کہ 30 روز کے بعد میں آؤں گا، 30 روز کے بعد آؤں گا، اور 30 روز کے بعد اللہ کی کتاب بھی لے کے آؤں گا اور شریعت بھی لے کے آؤں گا۔ اب ہوا یہ کہ 30 روز کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ 30 دن عبادت کے بعد آج اللہ نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے، تو 30 دن اعتکاف کیا کوہ طور پر، اور 30 دن کے روزے رکھے۔ اعتکاف میں روزہ ہونا ضروری ہے۔ 30 دن جب روزے رکھ لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو روزہ تھا وہ ہمارے روزے کی طرح نہیں تھا، بلکہ مسلسل 30 دن بھوکا پیاسا رہنے والا روزہ تھا، اور 30 دن کے بعد وہ روزہ افطار کرنا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ جو انبیاء اور یہ جو اولیاء ہیں، ان کے معاملات اللہ کے ہاں کچھ اور بھی اور ہوتے ہیں، ہر بندے کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ نبی کریم کچھ لوگوں کو شاید اشکال ہو کہ میں نے اولیاء کا لفظ کیوں بولا، تو خیر میں یہاں تو کسی کو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ سن رہا ہے تو وہ ایسی بات یقیناً کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا جواب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کرامات الاولیاء یہ حق کہ اولیاء کی کرامات حق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھے ہوئے تھے، کئی دنوں سے روزہ رکھے ہوئے، تو ایک صحابی کہنے لگے جیسے اللہ کے نبی ہر وقت روزہ رکھ رہے ہیں تو ایسے میں بھی رکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے روزہ رکھا، دوسرے دن بے ہوش ہو گئے، دوسرے نے رکھا، اس کو غشی آ گئی، پریشان۔ اللہ کے نبی ہم آپ کی اتباع کیسے کریں، ہم آپ کے پیچھے کیسے چلیں؟ تو آپ کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے قسم کھائی ہے پورا سال روزہ رکھوں گا، نہ دن میں کھاؤں گا نہ رات میں کھاؤں گا؟ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا قسم توڑو،
کفارہ ادا کرو، میں ایسے روزہ نہیں رکھتا، مجھے تو رزق دیا جاتا ہے، مجھے اللہ کے ہاں سے روزی دی جاتی ہے۔ اب وہ کیسے روزی دی جاتی ہے ہم نہیں جانتے، یہ انبیاء کا معجزہ ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ کوئی 30 دن مسلسل روزے رکھنے کے لیے بیٹھ جائے، جی 30 دن مسلسل روزہ رکھنے کے لیے بیٹھ جائے، ایسے معاملات ہوتے ہیں، اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ جو کرامات ہوتی ہیں، عام طور پہ لوگ کرامات کے اوپر بڑا توجہ، یہ کرامت دراصل کرامت کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں کسی موقع پہ بتاؤں گا کہ وہ من جانب اللہ کوئی فعل ہوتا ہے، من جانب اللہ کوئی عمل ہوتا ہے جس کا ظہور انسان کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، اس کا عام طور پر انسان کو تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ کرامت کے اندر کچھ 10 ابواب ہیں، کچھ قسمیں ہیں، اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ تو ایسا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ اپنی طرف سے روزی عطا فرماتے ہیں جو منہ کے راستے نہیں جاتی، وہ کسی اور طریقے سے جاتی ہوگی جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ چنانچہ 30 دن کا روزہ رکھا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان کا پیٹ ہر وقت بھرا رہتا ہے، ان کو مجاہدہ ہی نہیں ہوتا، ان کا معاملہ وہ جانے، اس لیے کہ انبیاء کا تعلق انسانی تربیت سے نہیں ہے، وہ اللہ خود تربیت کرتے ہیں، لہذا انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ایک نبی کی تربیت کیسی ہوتی ہے، ایک عام سالک کی تربیت کیسی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کس طریقے سے تربیت ہوتی ہے، اس طریقے سے تربیت کرنی ہے، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت کی کہ تربیت کا طریقہ کار دیکھیں، اور لیکن انبیاء کی تربیت کیسی ہوتی ہے ہم نہیں جانتے۔ لیکن اتنی سی بات ہے کہ 30 دن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے رہے تو وہ کوئی مجاہدہ ہوگا، کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا، اس پہ کوئی شخص اشکال نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اشکال کرے تو اس کے لیے میں نے یہ روایت سنا دی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آگے سمجھیں، 30 دن کے بعد بھوک بھی تھی، پریشانی بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوٹی لی، اس سے مسواک کی، اس لیے کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے عام طور پر منہ سے بدبو آتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں بھوکا رہا ہے کہ نہیں، لیکن اگر کسی کی سحری چھوٹ جائے نا تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں پہلے دن تو بھوک نہیں، بدبو نہیں آتی منہ سے، ایک دن کا روزہ رکھنے سے، یعنی صبح سحری کر لینے کے بعد عصر تک عام طور پہ مہک نہیں آتی منہ سے۔ اور اگر کوئی سحری بھول جائے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار کچھ بھوک لگی ہے، ورنہ ہم لوگ تو رات کے اندر ویسے عام طور پہ دن میں 1 کلو کھاتے ہیں، رمضان کی رات میں 2 کلو کھاتے ہیں، یا کہہ لیں 4 کلو کھاتے ہیں، تو بھی برابر ہوگا نا، صحیح ہوگا۔ تو بھائی عام طور پہ بھوکا رہنے سے منہ سے ایک مہک سی آتی ہے، ایک اسمیل سی آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سوچا کہ بھئی میں اس مہک کو صاف کر لوں، 30 دن مکمل ہو گئے ہیں، تو ایک بوٹی تھی وہاں پر، اس سے دانت بھی صاف کیے اور وہ بوٹی کھا بھی لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تم نے کیوں دانت صاف کیے، کیوں روزہ افطار کر لیے؟ تو نہیں جانتا تھا کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جو روزہ رکھنے والا ہے، ہماری خواتین کے روزے قضا ہوتے ہیں، یہ موسم بہت اچھا ہے، اس موسم کے اندر ماشاءاللہ ہماری کئی خواتین تسلسل کے ساتھ روزے رکھتی ہیں۔ ایک خاتون نے خط لکھا، مجھے ڈر لگتا ہے آپ مسلسل کیسے ایسا کر لوں کہ ہفتے میں 3 روزے رکھ لوں، 1 دن چھوڑ کے 1 دن چھوڑ کے 1 دن چھوڑ کے۔ میں نے کہا یہ تو صوم داؤدی ہے، اور یہ افضل ترین صوم ہے، افضل ترین روزہ ہے۔ اور افضل ترین کیوں ہے جی، بتا سکتے ہیں؟ افضل ترین اس لیے ہے کہ مسلسل روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھیں گے تو مشکل ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر تسلسل کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو وہ آسان ہے، کیونکہ عادت بن جاتی ہے، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ، عادت بن گئی، دوپہر کو کھانا ہی نہیں۔ اب آج تو پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، کل نہیں کھانا، پھر آج پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، کل نہیں کھانا، آج پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں، کل نہیں کھانا، یہ بہت مشکل ہے، اور یہ مشقت کی وجہ سے یہ صوم داؤدی سب سے افضل ہے۔ میں نے کہا آپ اس افضل کام کو نہیں کر سکتے، آپ آرام سے روزہ رکھیں، اور وقت کم ہے آپ کے پاس، 1 دن میں 1 ہی روزہ ہوتا ہے، 1 دن میں ڈبل روزہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آج کے دن میں 3 روزوں کی نیت کرتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ جیسے خان صاحب 1 دفعہ وضو کیا، پھر دوسری دفعہ وضو کیا، پھر تیسری دفعہ وضو کی، پھر 15 دفعہ وضو کیا، کیا ہو گیا؟ ہاں سب اتنا وضو کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یار ایک بار ٹوٹ گیا تو دوسری بار والا چلے گا۔
تو بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے. 10 دن مزید روزہ رکھا. 10 دن مزید روزہ رکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات دی. حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے بلایا تھا نا کہ موسیٰ اب آ جاؤ یہاں پر طور پہ بیٹھ کے 40 دن عبادت کرو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر آئے، دوڑ کر آئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا موسیٰ اتنی جلدی کیوں نہ چاہیے؟ کہتا عجلت الیک ربک لترضی، اے میرے پروردگار میں جلدی اس لیے آیا تاکہ نوکر جو ہوتا ہے وہ جب مالک کے کام کو جلدی کرتا ہے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی ہے اللہ، جب آپ نے بلایا تو میں جلدی دوڑ کے آؤں گا تو آپ خوش ہوں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اے موسیٰ تو جلدی جلدی میں تو آیا، کیوں آیا؟ اے اللہ مجھے قوم کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میں عبادت کروں گا، میں آپ سے کتاب لوں گا، شریعت ملے گی، تو ایسا نہ ہو میری قوم گمراہ ہو جائے. قوم گمراہ ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے، اس لیے میں جلدی آیا. اللہ نے فرمایا تو جس قوم کی اتنی فکر کر رہا ہے نا وہ قوم تو پیچھے تباہ ہو چکی ہے. وہ کیسے تباہ ہوئی وہ میں بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے وہ تختیاں جس میں تورات لکھی ہوئی تھی وہ تختیاں لے کے وہاں سے نکلے. علماء نے بڑی ابحاث کی ہیں کہ وہ ان تورات کی تختیوں میں کیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 89 تک، آیت نمبر 38 تک، 39 آیت نمبر 38 تک، آیت نمبر 22 سے لے کے آیت نمبر 38 تک یہ تقریباً 13 احکامات ہیں جن کے بارے میں محدثین نے فرمایا کہ تورات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ احکامات دیے تھے. جو قرآن مجید میں 13 احکامات ہیں یہ تورات یعنی مکمل تورات کا خلاصہ ہیں. بعضوں نے کہا کہ 10 اور بعضوں نے کہا کہ 13. یہ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 38 تک سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات ذکر فرمائے ہیں تقریباً تورات کے اندر یہ احکامات تھے. انشاءاللہ ہمارا درس قرآن آگے بڑھے گا تو ان احکامات کا بھی ذکر کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے. پیچھے دیکھا قوم کے ساتھ کیا مسئلہ تھا. قوم کے اندر ایک شخص تھا سامری. یہ اس کا اصل نام سامری نہیں ہے، اس کا اصل نام کوئی اور ہے. کسی نے موسیٰ لکھا ہے، کسی نے کچھ اور لکھا ہے. قال فما خطبک یا سامری، کہ اے سامری تیرا مسئلہ کیا ہے. قرآن آیت کسی اور طریقے سے ہے، مجھے صحیح یاد نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میں 30 دن میں آؤں گا. جب حضرت موسیٰ 30 دن میں واپس نہیں آئے تو بقیہ لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو سامری نے کہا، آپ یاد رکھیں یہاں میں لفظ سامری بول رہا ہوں، لیکن تورات کے اندر ایسی خطرناک تحریف ہوئی ہے کہ تورات کے اندر شدید قسم کی نفرتیں اور شدید قسم کی غلط فہمیاں، شدید قسم کی بدگمانیاں ایسی قائم کی گئی ہیں کہ یہاں پر سامری کی جگہ تورات میں حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے. کیا کیا تھا سامری نے؟ سامری نے یہ کیا کہ قوم سے کہا بھائی تم لوگ جو اپنا سونا لے کر آئے ہو وہ سارا کا سارا مجھے دے دو. اور جو سامری خود تھا یہ گاؤں پرست تھا، یعنی گاؤں کی پرستش کرنے والا تھا. اور یہ سامری چالاک ہوشیار قسم کا آدمی تھا. اس نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بتایا، انشاءاللہ میں اسی وقت بتاتا ہوں. اس نے یہ کیا کہ سب لوگوں سے سونا لیا اور سونا لے کر اس کو بھٹی میں پکایا اور پگھلایا. پگھلانے کے بعد اس کو ایک گائے کے بچڑے کی شکل دی. یعنی ایک تو گائے بڑی ہوتی ہے، ایک چھوٹی گائے ہوتی ہے، یعنی گائے کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو بچڑا کہتے ہیں، گو سالہ دوسری فارسی زبان میں کہتے ہیں. اس میں اس نے شکل دی اور اس کے پاس ایک مٹی تھی، ایک مٹی کی مٹھی تھی. وہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری کے قدموں سے اٹھائی تھی. وہ اس نے اس مٹی میں ڈالی تو مٹی میں ڈالنے کے بعد اس بچڑے میں جان آ گئی. کیسے جان آ گئی میں بتاتا ہوں.
اس بچڑے میں جان آ گئی اور اس کے منہ سے طرح طرح کی آوازیں نکلنے لگی اور کچھ اس میں زندگی کے حرکات محسوس ہوئیں۔ تو سامری نے کہا کہ دیکھو تم لوگ تو سمجھ رہے ہو کہ موسیٰ اللہ کے پاس گئے ہیں، موسیٰ کا اللہ نعوذ باللہ یہیں پر آ گیا ہے، یہ دیکھو اس میں سے آواز آ رہی، اور ہماری قوم ہے توہم پرست، اس کے سامنے کوئی شعبدہ دکھا دو، اس کے سامنے کوئی ایسا بتاؤ آپ کے اوپر 3 حصار والا جادو ہے، بہت خطرناک، کوئی ایسا لفظ بول دے جس کا دام سامنے والے کو ترجمہ نہیں آتا، بس اور مزید نیچے چلا جائے گا، اور 2-4 جادو کے ذریعے سے چیزیں دکھا دو۔ جادو کے ذریعے سے، جادو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جنات کو استعمال کرتے ہیں، پتہ کرا لیتے ہیں رات کو اس نے کیا کھایا تھا، پتہ کرا لیتے ہیں اس کے بچپن کے دوست کا نام کیا تھا۔ تمہاری درسگاہ میں ایک شاہد پڑھتا تھا، ہے نا، پڑھتا تھا نا، شاہد تو ہر درسگاہ میں ہوتا بھی، خالد بھی ہوتا ہے، میں اس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس وقت سے جانتا ہوں، جناب کوئی کہانی سنا دے، جس نے حرام کھانا اس کو جھوٹ بولنے سے کیا تکلیف ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس قوم کی حفاظت فرمائے۔ شعبدہ بازی دیکھنے کے لیے سارے تیار ہوتے ہیں، چنانچہ جب شعبدہ دیکھا تو ساری قوم نے اس کو سجدہ کیا، حضرت ہارون نے سب کو پکڑ لیا، ساری قوم نے نہیں کیا، کچھ لوگوں نے، قوم کے 3 حصے کر دیے جائیں تو ایک قوم نے سجدہ کیا، ایک قوم نے سجدہ نہیں کیا، اور ایک قوم نے ان سب کو منع کیا۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام شامل تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سختی سے منع کیا، تم سب کچھ دے چکا، کہا نہیں، اس میں سے آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ موسیٰ کا خدا ہے، اس میں سے آواز آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہمارا اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ چنانچہ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جب حضرت موسیٰ تشریف لائے ہیں تو دیکھا حضرت موسیٰ کو ایسا غصہ آیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو گردن سے پکڑا، پھر دوسرے ہاتھ داڑھی سے پکڑنے لگے تو لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے موسیٰ میرے سر کو نہ پکڑیں، میری گردن کو نہ پکڑیں، میری داڑھی کو نہ پکڑیں، میری بات سنیں، میں نے اپنے قوم کو بہت سمجھانے کی فأخذ الألواح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ جو تختیاں تھیں وہ گر گئی تھیں۔ یہ گرنے کا میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر مکمل تحقیق نہیں ذکر کر رہا، اس لیے کہ تحقیق میں بہت لمبی بات چلی جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے وہ تختیاں گریں، اگر ہم نے قرآن نیچے رکھ دیا تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے؟ بھئی ان کے ہاتھ سے گری ہیں، آپ تو خود نیچے رکھ رہے ہو پاؤں کی جگہ، قرآن میں یہ سے ٹیک لگا کے سو گے تو کون سے حرج والی بات ہے، کون سے گناہ والی بات ہے؟ دکھاؤ جی کہاں لکھا ہے کہ قرآن مجید کو پاؤں لگانا گناہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہے جی، قرآن مجید کو پاؤں لگانا ٹھیک ہے جی، ہم آپ کے ابا کے منہ پہ پاؤں لگاتے ہیں، آپ کو اچھا لگے؟ دکھاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں آپ کے ابا کے منہ کو پاؤں لگانا گناہ ہے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگے کر کے نہ بیٹھا ہوا کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگے کر کے کہنے لگے حضرت گنگوئی کہ ایسا نہ کرو، بہت بری بات ہے۔ کہتے ہیں بدلیل علی ما تدعی، وہ عرب تھا، کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہو نا اس کے اوپر دلیل بھی دے دو۔ حضرت گنگوئی نے فرمایا لا دلیل فی الادب، ادب میں کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ تو اس نے تو ٹانگیں پیچھے کی یا نہیں کی، لیکن میں آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ ہم بیٹھے تھے حجر اسود کی طرف، جو مطاف ہے تو سائے والی جو جگہ ہے جس کے اوپر چھت ہے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اے سی چل رہے تھے، ادھر اے سی ویسی لگے ہوئے ہیں، تو ایک عرب ایسے اس طرف ٹانگیں کر کے نہ سویا ہوا تھا، ایک آدمی اس طرف ٹانگیں کر کے سویا ہوا تھا، تو میں پاس بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، تو ایک آدمی ہے پاکستانی، اس نے اس کو ہلایا اور اس کو اٹھایا، کیا کر رہا ہے؟ کعبے کی طرف، پاکستانی تو برداشت نہیں کرتا، ہم لوگ تو ایسے ہی 2 نمبر قسم کے پاکستانی۔ تو اس نے اس کو جگایا، اٹھایا اور ٹانگیں گھما کے سو۔ تو اس نے اس کو کہا کہ فضول بات کرتے ہیں، اس نے پھر ٹانگیں اس طرف کی، تو وہ کہتا میں تجھے نہیں کرنے دوں گا، وہ کھڑا ہو گیا۔ تو مجھے کہتے ہیں اے داڑھی والے مولوی، اس کو سمجھاتا کیوں نہیں ہے؟
تو اس نے اس بیچارے کو عام دیہاتی آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے، جب اس نے کہا یہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو اس نے کہا یہ کس بات پہ کر رہا ہے؟ میں نے کہا ہاذا ادب ایش دلیل کیا؟ میں کہ لا دلیل فی الادب، میں نے بھی حضرت گنگوئی کا جملہ اعلان تقول صحیح، تو نے صحیح کہا. پتہ نہیں اس نے کیا بولا، کافی ساری چیزیں بولی، مجھے 2-4 چمیاں بھی دی اس نے پھر ٹانگیں بدلی کر کے سو گیا. تو یہ ٹانگیں بدلی کر کے سویا تھا. تو ادب میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. پتہ نہیں میں کیا کہا. تو جو کہتے نا قرآن مجید حضرت موسیٰ نے بھی ادھر رکھ دی تھی، تو حضرت وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، ان سے تختیاں گر گئی تھیں، انہوں نے پھینکی نہیں تھیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ وہ تختیاں پھینکے؟ اور اگر پھینک بھی دی ہیں تو یار وہ موسیٰ تھے، تو موسیٰ ہے جی. ایسی طرح طرح کی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ بات سمجھیں، نبی کا جلال حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسی جلالی تھے. آگے آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا ملک الموت کے ساتھ کیا تھا. تو حضرت موسیٰ تو ویسے جلالی تھے جب جلالی تھے. اچھا یار ایک بات رہے گی درمیان میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تھے، اللہ سے ہم کلام تھے. تو 40 دن جب ہم کلام ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے برداشت نہیں ہوئی. جو جلالی ہوتا ہے نا اس میں برداشت کم ہوتی ہے، محبت میں بھی کم ہوتی ہے، غصے میں بھی کم برداشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے لگے اے اللہ آپ نے بات تو مجھ سے کر لی، اے اللہ مجھے دیکھنے کا بھی موقع دے دیجیے. اے اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. موسیٰ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اللہ میں نے آپ کو دیکھنا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا سامنے والے پہاڑ کو دیکھو. سامنے والے پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ تجلی پہاڑ برداشت کر سکا تو ٹھیک ہے، اس تجلی کا اثر تم برداشت کر سکے تو میں تمہیں اپنی اصل صورت دکھاؤں گا، ورنہ تم نہیں دیکھ سکتے. اور حضرت اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پہ تجلی جیسے ہی ڈالی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ہوش دلائی تو ہوش میں آنے کے بعد کہا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے آپ سے ایسا مطالبہ کیا جس کی مجھ میں استعداد نہیں. آپ میں تو استعداد ہے، مجھ میں استعداد نہیں ہے. ایک یہ واقعہ ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو قوم کو ڈانٹا سمجھایا. جب قوم نے سوچا یہ ہمارا خدا نہیں ہے، جب یہ ہمارا خدا ہے ہی نہیں تو سمجھتا حضرت موسیٰ کا خدا ہے. حضرت موسیٰ نے تو وہاں کی بات سنائی. تو جب ان کو سمجھ میں آیا کہ سامری کا یہ قصہ ہے، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ بھائی سامری کا؟ کیونکہ میں نے 2-4 اور قصے سنے ہیں آپ لوگوں کو، بھائی بور نہیں ہونا بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے ایک دوسرے کو قتل کرو. سزا کیا ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کرو. اور جو 3 طبقے بنے تھے نا، یعنی جس نے گناہ کیا، جس نے گناہ نہیں کیا اور جس نے دوسروں کو گناہ سے روکا. گناہ بھی نہیں کیا، دوسروں کو روکا. جس نے روکا ہے اس کو تو چھوڑ دیا، حضرت ہارون علیہ السلام اور دیگر لوگ. یہ بقیہ جو لوگ ہیں نا، یہ 2 قومیں ایک دوسرے کو قتل کریں. یعنی کیسے قتل کریں؟ باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے، اگر بیٹے نے گناہ کیا تو باپ کو قتل کرے. یعنی قوم تو ایک تھی، اس میں طبقے 3 بن گئے. اب اس کے جو لوگ تھے، پہلی قوم کے لوگ تھے، اب یہ اگر یہاں پر والد ہے تو وہ اس قوم میں اپنے بیٹے کو قتل کرے گا. اس قوم میں بیوی ہے تو اپنے شوہر کو قتل کرے گی. اس قوم میں شوہر ہے تو اپنی بیوی کو قتل کرے گا. اللہ اکبر! اتنی خطرناک سزا، ایسی خطرناک. بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ 70,000، لیکن جو صحیح روایت ہے کہ 3,000 لوگ قتل ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے مناجات اور معافی اور ترافی اور اللہ سے رونا گڑ گڑانا. ابھی 3,000 لوگ قتل ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جس نے گناہ کیا میں بقیہ سب کو معاف کرتا ہوں، اب تمہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ پھر ان لوگوں کا یہ گناہ معاف ہوا گو پرستی کا، جو آج بھی ہندو کرتے ہیں، گو پرستی. اللہ حفاظت فرمائے. پھر اس قوم نے کہا کہ موسیٰ یہ تو خالی صحرا ہے. یہ واقعہ پہلے ہوا ہے، میں آپ کو بعد میں سنا رہا ہوں، بھول گیا تھا. حضرت جب وہ اس صحرا میں پہنچے ہیں، طور سینا پہ پہنچے ہیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے، جب پانی کا انتظام نہیں ہے تو ہم کیسے رہیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ اس پتھر پہ عصا مارو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، 12 کے 12 قوموں کے لیے، 12 کے 12 قبیلوں کے لیے. جو حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے نا، تو ان کے 12 قبیلے بنے تھے، تو 12 کے 12 قبیلوں کے لیے اس میں چشمے پھوٹے. اور بہت سے مقامات آج بھی وہاں پر موجود ہیں جہاں پر آج بھی وہاں سے پانی آ رہا ہے، اگرچہ بعض چشمے اس میں سے خشک ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی برکت سے کچھ چشمے خشک ہیں. یہ ایک واقعہ نہیں ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. یہ 12 چشمے پھوٹے ہیں، یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، یہ اس وادی کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے وہاں پہ چشمے جاری فرمائے ہیں. اور وہ یعنی ان پتھروں کی تصویریں بھی آج ملتی ہیں، ان چشموں کی تصویریں بھی ملتی ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو بالکل سیدھے ہیں، اس میں سے 12 نلکے بنے ہوئے ہیں، نلکے مطلب سوراخ بنے ہوئے ہیں، اور اس میں سے پانی بہا اس زمانے میں. اور اسی طریقے سے اس کے سامنے حوض بنا ہوا ہے. آج بھی چند ایک جو تصویریں میسر ہیں اس پہ حوض بنا ہوا ہے اور پانی آج بھی جمع ہو رہا ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ چشمے خشک ہو چکے ہیں. اللہ آپ کو لوگوں کو لے جائے تو آپ مجھے بتائیں، یا مجھے لے جائے تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے آج کل. بہرحال یہ چشمے ہیں جو آج بھی بعض حضرات کے کہنے کے مطابق آج بھی جاری و ساری ہیں کہ ان کا پانی آج بھی استعمال ہو رہا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی برکت سے اترے تھے. پھر اسی میدان میں انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یہاں پہ تو کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ پینے کے لیے نہیں ہے، اور رات کا وقت ہو چکا، اب ہم کیا کریں؟ جب رات کا وقت ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے 2 قسم کی چیزیں، ایک من اور ایک سلوا. من ایسا تھا کہ ایک حلوہ ٹائپ ایک پھل تھا جو کہ ان لوگوں کے پاس بکثرت آتا تھا. جیسے آج کل آپ کہہ سکتے ہیں خشک شہتوت دیکھا بھائی، شہتوت کبھی کھائے؟ تو خشک شہتوت ہے نا، اس ٹائپ کا بڑا پھل تھا. میرے استاد محترم جب ہمیں یہ سبق پڑھا رہے تھے مولانا روح الامین صاحب، انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ پھل کھایا ہوا ہے. ابھی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیفیت بتائی تھی، تو انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو میں آپ حضرت کو پوچھ کے بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے کھایا تھا. تو یہ من میٹھا، اور کہنے لگے کہ میٹھا کھا کے کی کریں گے، میٹھا ہی کھاتے رہیں گے، کچھ اور بھی ہو. تو صبح کے وقت اللہ رب العزت نے وہاں پر اتنے بٹیر بھیجے کہ وہ جتنا چاہتے تھے ان کو لے لیتے تھے، اور جتنے چاہتے پکڑ کے ذبح کر کے ان کو پکا لیتے، بھون کے کھا لیتے. یہ اللہ رب العزت نے ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کیا. کھانے کا یعنی میٹھا بھی. پھر کہنے لگے اے موسیٰ، یہاں پہ تو اتنی گرمی ہے، صحرا ہے اور گرمی اتنی شدید ہے، پتھریلا ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل ان کے لیے اللہ نے نیچے کر دیے. تم جہاں جاؤ گے نا بادل تمہارے ساتھ آ جائیں گے. بادلوں کی تاثیر ایسی ہوگی زمین کو ٹھنڈا کر دیں گے. تم جہاں چاہو گے بیٹھ جاؤ گے، جہاں چاہو گے اٹھو گے، جہاں جاؤ چلو گے. تمہیں سورج کی دھوپ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ سب ہونے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. یہ سب ہونے کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. تو جب یہاں تک معاملہ ہوا ہے تو آپ خود سوچیں کہ ان کی ناشکری کیسی ہے. سمجھ رہے ہیں کیسی ناشکری ہے؟ ایسی ناشکری کی کہنے لگے اے موسیٰ تھک گئے ہم بٹیر کھا تھک گئے ہم من کھا کے. آپ ہمارے لیے ایسا کریں کہ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ہمیں پیاز لا کے دو، ہمیں کوئی لہسن لا کے دو، لہسن لا کے دو، ہمیں کوئی دال چاہیے، ہم ککڑی کھانا چاہتے ہیں، ہم پیاز کھانا چاہتے ہیں، ایسی چیزیں ہمیں کھلاؤ. ہم یہ کھا کے تھک گئے. میں نے اپنے استاد جی سے سوال کیا تھا اس موقع پر. میں نے کہا استاد جی روز گوشت پکے نا تو ہم بھی تھک جائیں گے، ہم بھی تھک جائیں گے. ایک صاف اشکال ہے نا. روز کسٹرڈ پکے، ہم کہتے ہیں یار آج کسٹرڈ کی بجائے یار کوئی اور چیز بنا لو، تھک گئے کسٹرڈ کھا کر. ایسا ہی ہے نا، انسانی فطرت ہے. تو ان کی ناشکری کیسے تھی؟ لن نصبر علی طعام واحد،
قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بڑی چیز چھوڑ کے چھوٹی چیز مانگتے ہو، بٹیرے چھوڑ کے تم سبزیاں مانگ رہے ہو؟ ہاں جی، اشکال تو ہے نا، بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر نہ رکھیں، ہم اس کو اپنے اوپر نہ رکھیں۔ معاملہ یہ ہے کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ دوستو جی، ایک فقیر آیا بچارا، اس کے دانت ٹوٹے ہوئے، اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، نابینا ہے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کہ بھائی میں بہت محتاج ہوں، مجھے 10 روپے دے دو۔ دے دیں گے نا؟ دے دیں گے، جیب سے نکالیں گے۔ کیوں دیں گے جی؟ اس پہ ترس آیا، رقت قلبی ہوئی، دل نرم ہوا۔ جب دل نرم ہوا تو اس پہ رحم آیا، جب اس پہ رحم آیا تو ہم نے نکال کے 10 روپے دیے۔ ہاں جی، رحم آیا نا۔ سب سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی رقت قلبی ہوئی، حالانکہ اللہ کا دل ہے، اللہ کا دل نہیں۔ جب اللہ کا دل نہیں، اللہ تو دل سے پاک ہے، اللہ ان سب جذبات سے پاک ہے، تو اللہ رحمان کیسے ہو گئے؟ ہاں جی، بات سمجھے میری۔ ہر چیز کی نسبت اس کے فاعل، اس کے کرنے والے کی طرف جب ہوتی ہے تو الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے گھر میں بکری آئی، ہوائی جہاز پہ آئی ہے جی۔ ہمارے گھر میں بلی آئی، 2 ٹانگوں پہ آئی، اور ہمارے گھر میں سانپ آیا، وہ پیڑ پہ چل کے آیا۔ ہمارے گھر میں مرغی آئی، وہ 2 ٹانگوں پہ چل کے آئی۔ ہمارے گھر میں فلاں صاحب آئے، اور وہی جو پراڈو والے، یعنی پراڈو پہ آئے، ٹھیک ہے؟ ہمارے گھر میں فلاں صاحب آئے، وہ کیسے آئے؟ وہ ہوائی جہاز پہ آئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہوائی جہاز پہ آیا، یہ سائیکل پہ آیا، اور یہ پیدل آیا۔ سامنے گھر سے ہوائی جہاز پہ آئے گا، پیدل آئے گا، ہے نا؟ کینیڈا سے آئے گا تو ہوائی جہاز پہ آئے گا۔ تو ہر ایک کا آنا مختلف ہے نا۔ کیوں مختلف ہے؟ اس لیے کہ بندہ مختلف ہے، اس لیے کہ چیز مختلف ہے۔ جب ہر جو چیز، آنا ایک ہی ہے، آنے کا لفظ ایک ہے، اب آنے کے اوپر آپ کہیں نہیں، ہر بندے کو پیڑ پہ چل کے آنا چاہیے، اس لیے کہ سانپ پیڑ پہ چل کے آتا ہے جی، ایسا ہوگا؟ ہر بندے کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے؟ یار اس نے مجھے کھلایا، اب وہ کون ہے؟ وہ فقیر آدمی ہے تو اس کا مطلب ہے دال کھلائی، اور وہ رئیس آدمی ہے تو اس نے بٹیر کھلائے۔ فرق ہے نا؟ کھلایا تو دونوں ہی ہیں، دونوں نہیں ہے، ایک ایسا نہیں دوسرا ناک سے کھلائے گا، دونوں کھلائیں گے اس منہ سے، لیکن ایک چونکہ کھلانے والا آدمی وہ سیٹ ہے، کھلانے والا آدمی فقیر ہے۔ کھلانا، لفظ کھلانا ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ ایسے لفظ رحم ہے، رحم ایک ہی ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ رحم کچھ اور ہے، میرے لیے وہ رحم کچھ اور ہے۔ میرے لیے رقت قلبی ہے، اللہ کے لیے رقت قلبی نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کی شان کے مطابق ہے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کا معاملہ ایسا تھا کہ اللہ نے ان کا جی نہیں بھرا تھا، ایک کھانا مختلف بہت دفعہ کھانے سے ان کا جی نہیں بھرا تھا، بالکل جی نہیں بھرا تھا۔ کیا قرینہ اس بات کا؟ ایسی فالتو میں بات نہیں کر رہا، قرینہ اس کا یہ ہے کہ وہ پھر بھی بٹیر پکڑ پکڑ کے کھاتے تھے، اور کیسے کھاتے تھے؟ ضرورت 1 یا 10 اٹھا لیتے تھے۔ نہیں، اگر حیرت نہیں ہے تو چھوڑو نا، یا دفعہ رہنے تو نہیں کھانا، نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ نے ان کے مزاج میں اکتاہٹ نہیں بنائی تھی، اللہ نے ان کی مزاج میں اکتاہٹ رکھی ہوتی تو اللہ کبھی بھی ایسا نہ فرماتے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو اهبطوا مصرا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تمہیں پھر بھی یہ پسند نہیں آئے، ہم جانتے ہیں تمہیں لالچ ہے، لیکن لالچ کے باوجود دیکھو جی، ایک آدمی کہ یار گوشت سے میرا پیٹ بھر گیا ہے اور 3 ڈیپ فریزر بھر کے رکھے ہوئے ہیں، اب اس کو کیا کہیں گے؟ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے ہی کہیں گے نا؟ خیر اگر پیڑ بھر گیا تو دے دو فقیروں کو بھائی، ہے جی۔ تو یہ حالت تھی، اہبطوا مصرا، ٹھیک ہے تمہیں پیاز ٹماٹر چاہیے، ٹھیک ہے پیاز ٹماٹر چاہیے تو جاؤ شہر میں جاؤ، کھیتی باڑی کرو، فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور ان کے اوپر اللہ نے ذلت اور مسکنت مسلط کر دیے۔ مجھے اس بات پہ بھی بڑا اشکال تھا کہ ذلت اور مسکنت کیسے؟ میں نے کئی اساتذہ سے پوچھا، کئی حضرات سے پوچھا، مجھے تشفی نہیں، جو انہوں نے جواب دیے وہ ٹھیک تھے، کتابوں میں بھی جواب بہت سے لکھے ہوئے بالکل ٹھیک تھے۔ میرے ایک ساتھی وہ ایسے مقام سے ہے جہاں یہودی بہت زیادہ ہیں، انہوں نے مجھے بتایا
کہ فیصل بھائی آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، میں نے ان کے سامنے کوئی اشکال رکھا بھی نہیں تو، کیونکہ عام آدمی تھا. کہنے لگے یہودی اتنا ڈرپوک ہے، اتنا ڈرپوک ہے، اتنا ڈرپوک کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر اللہ نہ کرے آپ کو کسی یہودی کے گھر جانا پڑے نا، تو یہ جگہ اتنی صاف ہے نا، اتنی صاف ہے کہ وہ یہیں سو جائے گا. یہودیوں کے گھر میں گندگی ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا. حالانکہ یہودیوں کے پاس اتنی انکم ہے کہ دنیا کی 60% دولت یہودیوں کے پاس ہے اس وقت. یہودیاں اس وقت 2 کروڑ، دنیا کی 60% دولت یہودیوں کے پاس ہے، باقی 40% سب کے پاس ہے. اتنے یہودی امیر ہیں، لیکن ان کے گھر کے دروازے سے لے کے اندر تک انتہائی گندگی ہوتی ہے. ان کے گھر کے دروازے انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں. 50 سال پرانے دروازے یہودی خرید کے اپنے گھر کے آگے لگا لیتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا پرانا دروازہ ٹوٹ گیا. وہ دروازہ کتنے سال سے لگا تھا؟ وہ 100 سال سے لگا ہوا تھا. 50 سال پرانا دروازہ جو کباڑ والا بھی نہیں لیتا وہ یہودی لیتا ہے. کہتے ہیں اللہ نے ان کے پاس ذلت مسلط کی ہوئی ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے رہتے ہیں. ان کے مزاج میں نہ صفائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گندے نہ رہو جیسے یہودی گندے رہتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یورپ کے ممالک جو عیسائی لوگ ہیں اور جو مستشرقین ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ ان کے بازار بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی میلی کچیلی ہوتی ہیں. کوئی گندا رہنا کوئی برکت کا باعث نہیں. فرمایا صاف ستھرے رہو، اللہ روزی میں برکت دیں گے. اپنی دکان کو صاف رکھیں، اپنے روزی کی جگہ کو صاف رکھیں، اپنے دفتر کو صاف رکھیں. خواتین گھر کی کچن کو، رات کو برتن چھوڑ کے سو جاتے صبح اٹھ کے دھوئیں گے، سستی ہوگی. رات کو برتن گندے نہ چھوڑیں. رات کو برتن اور جو سالن ہے وہ گٹر لائن میں نہ جائے. اس چیز کا اہتمام رکھیں کہ آپ پلیٹ میں تھوڑا سا سالن بچ گیا، اس کو نکال کے ایک تھیلی میں کر کے ایک کونے میں ڈال دیں، لیکن اس کو گٹر لائن میں نہ ڈالیں. جیسے چائے کی کیتلی میں چائے بچ جاتی ہے تو اس چائے کو گٹر لائن میں نہ ڈالیں، اس کو تھیلی میں ڈال کے الگ کر کے الگ سے کچرے میں ڈال دیں، لیکن گٹر لائن میں اس کو نہ ڈالیں کہ ہماری روزی گندی جگہ پر نہ جائے. ایسی صفائی کا اہتمام. اور یہودی ان سب چیزوں کی کثرت کرتے ہیں کہ وہ رزق کا احترام نہیں کرتے اور ان کے اندر گندگی ہے مزاج کے اندر. اور آپ گوگل سرچ میں کر سکتے ہیں جیو اسٹریٹ، لندن کے اندر جیو اسٹریٹس کو آپ سرچ کر لیں، آپ کو انتہائی گندی گلی معلوم ہوگی. کہ اگر کوئی وہاں جاننے والا ہو اس سے کہہ دیں کہ جا کے ذرا وزٹ کر کے مجھے بتاؤ، تو وہ بھی آپ کو یہی بتائے گا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ ان کے اوپر اللہ نے ذلت اور مسکنت مسلط کی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا تھا تو میرے ساتھ 2 یہودی تھے. ساتھ میرے 2 یہودی، 3 سیٹیں ہوتی ہیں، تو میں ادھر تھا اور 2 یہودی ادھر تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم کون ہو گیا؟ میں محمد ہوں. وہ وہاں پہ سب کا نام محمد ہی بلاتے ہیں مسلمانوں کو. تو میں نے تم کون ہو؟ ایک کہتا ہے میں ڈرائیور ہوں، دوسرا کہتا ہے میں ٹرالا چلاتا ہوں. یعنی دونوں نے اپنے آپ کو ڈرائیور بتایا، ایک ٹیکسی ڈرائیور ایک ٹرالا ڈرائیور. اور کہنے لگے کہ ٹیکسی ڈرائیور اور ٹرالا ڈرائیور ان کو اتنا بھی عقل نہیں آئی کہ وہ جہاز میں سفر کیسے کر رہے ہیں اور وہ اتنے دور ملک میں گھومنے کیسے ہیں جی. اتنے کینیڈا کیسے گھومنے آئے ہوئے سمجھ میں نہیں. ٹیکسی ڈرائیور ٹرالا ڈرائیور اتنا گھومنے کیسے آئے ہوئے؟ ٹھیک ہے ٹرالا ڈرائیور وہاں اچھا کماتے لیکن ایسا بھی تو نہیں کماتے کہ ملکوں گھومیں. تو مجھے سمجھ میں آ گئی. پھر بعد میں تھوڑی سی بات چیت کرنے سے پتا چلا وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے چھپایا اپنے آپ کو کہ ایسا ہو یہ محمد ہی ہمارے پیچھے آ جائے ہمیں پکڑ کے مار نہ دے. اور کہنے لگے کہ جب میں گزرتا تھا وہاں سے واش روم وغیرہ کے لیے تو دونوں ٹانگیں ایسے سکڑ لیتے تھے کہیں میری ٹانگ ان کو لگ گئی تو کہیں ٹوٹ نہ جائے. اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں. اللہ 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 ان کی تہذیب و تمدن سے ہماری حفاظت فرمائے ہیں. تو یہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ان کے پاس ذلت اور مسکنت مسلط کر دی. ابھی ان کی موت اور ان کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں، انشاءاللہ میں اگلے درس میں ذکر کروں گا. چند باتیں سمجھ لیں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بات کرنے کے لیے. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور انہی بنی اسرائیل کے لوگوں میں
سامری کا قصہ رہ گیا، میں بھی اس کو پورا کرتا ہوں۔ انہی بنی اسرائیل کے لوگوں میں ایک شخص مارا گیا تھا، اس کے بارے میں بقر کا قصہ ہے، جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس پہ حملہ کرنے کا حکم دیا، تو اس صورت میں کیا کیا؟ تو یہ 3 باتیں رہ گئیں۔ یہ جب ان لوگوں کو سزا ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا۔ یہ سامرا قبیلے سے تعلق رکھنے والا تھا، بنی اسرائیل کا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا تو اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں پہلے گاؤں پرستی کرتا تھا اور میں آپ کے اوپر قلب سے ایمان نہیں لایا تھا، یہ بھی واقعہ قرآن میں لکھا ہے، میں آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا تھا اور دل میرا اسی طرف لگا ہوا تھا، لہذا میں نے دیکھا کہ جب ہمارا بنی اسرائیل آگے تھے اور مصری پیچھے تھے، یعنی قبطی پیچھے تھے، فرعونی، تو اس کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام اپنا گھوڑا لے کے آئے اور گھوڑا لا کے انہوں نے بنی اسرائیل والوں کو ان لوگوں سے بچایا۔ تو ان کے گھوڑے کو میں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے، تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جس جانور پر بیٹھے ہیں یہ حیات ہے، الذی خلق الموت والحیات۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ موت کو بصورت کبشا، موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کی ایک شکل ہے جو کہ بھیڑ ہے، ٹھیک ہے، موت کی ایک شکل ہے جو کہ بھیڑ کی شکل ہے۔ ہماری نماز کی بھی ایک شکل ہے، ہمارے روزے کی بھی ایک شکل ہے، ہماری تلاوت کی بھی ایک شکل ہے، ہم یہ جو بیٹھے ہیں نا تو اس کی ایک شکل ہے۔ اب وہ کون سی شکل ہے وہ اللہ جانتے ہیں، قیامت کے دن نظر آئے گا، نامہ اعمال میں نظر آئے گا، اچھا بیان میں بیٹھنے کی یہ شکل تھی، مجھے آج پتہ چل رہی، یعنی کوئی نہ کوئی شکل ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کے گرد 4 آدمی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک طرف کلمہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں، ایک طرف نماز آ کے کھڑی ہو جاتی ہے خوبصورت انسان نوجوان کی شکل میں، ایک طرف روزہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف زکات آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، صدقات آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ 4 طرف آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ صبر اور حج وہ ایک طرف کھڑا رہتا ہے، یعنی بقیہ نیکیاں ایک طرف کھڑی رہتی ہیں۔ اگر یہ 4 نیکیاں اس کو بچا لیتی ہیں تو یہ نیکیاں کہتی ہیں اچھا انہوں نے تجھے بچا لیا، اب میں نام اعمال میں تیرے لیے محنت کروں گا، کوشش کروں گا کہ تیرے پلڑے کو نیچے لے کے جاؤں، اور اگر یہ نیکیاں اس کو نہیں بچا پاتی تو وہ والی نیکیاں آ کے اس کے لیے وقایا بن جاتی ہیں، ڈھال بن جاتی ہیں، تاکہ اس کو فرشتوں کے عذاب سے، عذاب قبر سے اس کی حفاظت کر سکیں۔ تو ایسے اعمال کی ایک شکل ہوتی ہے، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی ہر عمل کو ایک شکل دی ہے، ہر چیز کو ایک شکل دی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شب معراج میں براق لایا گیا تو اس کا نام بھی حیات تھا، اس براق کا نام حیات تھا، فیصل حیات نہیں جی، اس کا نام حیات تھا، اور حیات کا مطلب ہے زندگی۔ تو اب وہ زندگی کی ایک شکل ہے جو غالباً یہ ہوگی، اور جو کہ حضرت جبریل علیہ السلام بشکل گھوڑا اس کو استعمال فرماتے تھے۔ تو وہ جنت سے آئی اور وہ چیز جہاں قدم رکھتی تھی وہاں زندگی پیدا ہو جاتی تھی، یعنی پتھر کے اوپر گھاس اگاتا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پتھر کے اوپر پاؤں رکھتا ہے جہاں تو وہ زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ زندگی کی علامات میں سے۔ چنانچہ انہوں نے ایک قبضہ وہاں سے اٹھا لی، یعنی ایک مٹھی وہاں سے اٹھا لی، تو کہنے لگے کہ جب میں نے یہ گوشالہ بنایا تو میں نے اس کے اندر وہ مٹھی ڈال دی جس کی وجہ سے اس میں جان پڑ گئی اور اس کے اندر شکل آنا شروع ہوگی، اس میں جان آنا شروع ہوگی، اس میں سے آوازیں آنا شروع ہوگی۔ تو یہ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، تیرا عذاب کیا ہے؟ ساری قوم تو قتل ہو رہی ہے، سب سے پہلے تو سامری کو قتل کرنا چاہیے تھا نا، اس نے گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، اللہ تجھے وہ مرض لگا رہے ہیں کہ تو ہر بندے کو اپنے سے دور بھگائے گا۔ اور سامری یوں ہی ہوا کہ وہ تڑپ تڑپ کے اس نے جان دی کہ اس کے جسم میں خارش کا مرض یا کوئی اور مرض لگ گیا کہ جس کی وجہ سے وہ تڑپتا رہا اور کوئی شخص اس کے قریب نہیں آتا تھا، اور چیلوں نے، اور یہ خیر وہ ایسی مضبوط نہیں ہے، تو تڑپ تڑپ کے سامری نے جان دی۔ لیکن روایت میں یہ ہے کہ سامری کو قتل کرنا چاہیے تھا نا سب سے پہلے، بقیہ پھر 3000 یا 70,000 بعد میں قتل ہوتے ہیں۔ تو تعویل علماء نے لکھی ہے کہ سامری بہت سخی تھا، بہت سخی آدمی تھا، اور جو سخی آدمی ہوتا ہے نا، سخی آدمی ہوتا ہے اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت نے قسم کھائی،
اللہ رب العزت نے فرمایا نا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو اللہ اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمایا کہ جنت نے کہا اللہ میرے اندر کس کو بھیجے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، تیرے اندر بخیل آدمی کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ مومن کتنا بھی نیک ہے، اگر وہ بخیل ہے نا تو وہ جنت الفردوس میں نہیں جائے گا، جنت میں تو جائے گا لیکن جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں جو جیب میں سب اٹھا کے نکال دو، بخل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ نہ کرنا، اور سخی کا مطلب یہ ہے جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا ہے لیکن دوسرے ضرورت مندوں کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، اس کا مطلب سخی ہے۔ یہ نہیں کہ سخی اٹھا کے پیسے پھینکنے شروع کر، ہاں جی میں پھینک رہا ہوں، میں سخی آدمی ہوں، ہاں جی 2 دن میں سخاوت ساری نکل جائے گی دوسرے راستے سے، یعنی بیگم کے جوتے کے راستے سے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک بڑا ضروری مضمون ہے کہ اپنے مزاج کے اندر بخل ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خرچ کرنے کا ایسا خاص شوق تھا، اللہ نے ایک ان کا مزاج بنایا تھا، ایک دل دیا تھا ان کو خرچ کرنے کا، اللہ نے دولت بھی بہت دی تھی، اور اپنے جتنے متعلقین تھے سب کو حکم تھا کہ جب تنخواہ ملے تو تنخواہ کا ایک حصہ 5واں حصہ 10واں حصہ جو بھی ہے وہ نکال کے میری ٹیبل پہ رکھ دیں، اور وہ ٹیبل پہ رکھ دیتے۔ 1 سال 2 سال جب دیکھتے کہ اس بندے کی عادت پوری ہو گئی ہے تو فرماتے کہ ہاں اب اپنی مرضی سے خرچ کرو، اب تمہاری عادت بن گئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنی۔ مفتی عبدالرحیم صاحب سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا، مفتی رشید احمد صاحب نے فرمایا کہ یہ سونے کی اینٹ ہے جو میں نے دبئی سے خاص طور پہ منگوائی ہے، کچھ 1.25 کلو اس اینٹ کا وزن تھا سونے کی اینٹ کا۔ فرمایا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اللہ کے راستے میں خالص سونا صدقہ کروں، تو لے جائیے اس کو دارالعلوم کراچی میں جا کے جمع کرائیے، کہ میری بڑی پرانی خواہش تھی کہ میں اس کو خرچہ کروں۔ ہمارے جامعۃ الرشید کے اندر جو صاحب زکوٰۃ دیتے ہیں وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے، تو وہ 5% زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے پوچھا حضرت آپ 5% زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میری اپنی وجہ ہے۔ تو کیا وجہ ہے بتائیں تو بات یہ ہے کہ 5% زکوٰۃ دیتا ہوں تو اللہ مجھے آگے مال بھی 5% کے حساب سے دیتے ہیں، تو دگنا مال ہو جاتا ہے۔ جب 2.5% دیتا ہوں تو آگے مجھے ملتا بھی 2.5% کے حساب سے۔ تو مال بڑھانے کے طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ ڈبل جاب کرنا شروع کر دو، اور ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ تنخواہ کا ایک حصہ نکالیں، ایک متعین کریں، شوق ہونا چاہیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں، لیکن یہ فوائد سنانے سے حاصل نہیں ہوتے۔ آدمی جب خرچ کرتا ہے، ضرورت مند کو تلاش کرتا ہے، وہاں پہنچاتا ہے، پھر دیکھو اللہ کرم فرماتا ہے، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی۔ تو ایک بات سنا تو ہمارے حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت مال بڑھانے کا کیا طریقہ ہے؟ تو حضرت فرمایا دوسری کھڑکی کھول دو۔ حضرت یہ کیسے دوسری کھڑکی کھول دو، کیا مطلب اس کا؟ فرمایا ایک کھڑکی کھولی ہوئی ہے، آ جائے آ جائے آ جائے، اور نکلنے والی کھڑکی کھولی نہیں تو مال کہاں سے آئے گا؟ دوسرے ہاتھ سے نکالو، جب نکالو گے تو ہوا خوب آئے گی، جس سے ہوا خوب آئے گی مال بھی ایسے اللہ کی طرف سے خوب آئے گا۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے، اللہ ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ ہماری تقوی کے راستے میں دستگیری فرمائیے، اے اللہ نیک بننے میں ہماری مدد فرمائیے، قرآن سمجھنے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، ذکر اللہ کرنے میں، کرانے میں، اے اللہ آپ ہماری دستگیری فرمائیے، مدد فرمائیے، قرآن کا عاشق بنا دیجیے، اپنے نام کا عاشق بنا دیجیے، اپنے ذکر کا عاشق بنا دیجیے، اپنی یاد کا عاشق بنا دیجیے، اپنے پیاروں کا عاشق بنا دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اس قرآن کی برکت سے، تیرے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری حاجات کو پورا فرما دیجیے، ہماری قلبی حاجات، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے،
جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بے اولاد لوگ ہیں ان کو نرینا صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی معیشت گر رہی ہے، اے مہنگائی آسمانوں پہ پہنچ رہی ہے۔ اے اللہ آپ سنبھالیے، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے مسلمان قوم کی۔ اے اللہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اے اللہ امیر طبقہ بھی پریشان ہے۔ اے اللہ آپ مدد فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، اللہ آپ مدد فرمائیے۔ اے اللہ اپنے حبیب کے طفیل تیرے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طفیل تو دیکھتا ہے ساری دنیا میں پاکستان کے اندر دین کے طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں، کہیں الف با پڑھایا جا رہا ہے، کہیں نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، کہیں قرآن سکھایا جا رہا ہے، کہیں بخاری پڑھائی جا رہی ہے۔ اے اللہ کہیں حدیثیں یاد کروائی جا رہی ہیں۔ تیرے دین کا کام یہاں کتنا پھیل رہا ہے۔ اے اللہ اس ملک کو بے یار و مددگار مت چھوڑیے، اس ملک کو بے یار و مددگار مت چھوڑیے۔ اے اللہ اس کے عوام پر، اس کے حکمرانوں پر، اس کے نیک لوگوں پر رحم فرمائیے، ان کے برے لوگوں کو نیست و نابود فرما دیجیے۔ اے اللہ برے لوگوں کی برائی کو زائل فرما کے ان کو نیک بنا دیجیے، برے لوگوں کی برائیوں کو زائل فرما کے ان کو نیک بنا دیجیے، سیدھے رستے پہ چلا دیجیے۔ اے مالک کل کائنات، اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اے اللہ سب کو شفا کلی، شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے آصف بھائی کو نرینا صالح اولاد کی دولت سے نوازیے، جس کے دل میں جو جو جائز حاجتیں ہیں اے اللہ غیب سے مدد فرمائیے۔ اے اللہ خزانہ غیب سے مدد فرمائیے، خزانہ غیب سے مدد فرمائیے۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں اپنا وقت نکال کے بیٹھے ہیں، تیرے پیاروں کی قصے سن رہے ہیں، تیرے قرآن کی باتیں سن رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، ہمارے دامنوں کو بھر دیجیے۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے، کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ غلطیوں کو، کمیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ کچھ نہیں آتا ہے اے اللہ، کچھ نہیں آتا ہے، بکم میں ہے۔ اے اللہ تیرے کرم پہ چلنے والے ہیں۔ اے اللہ آپ دھکا لگاتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، آپ دستگیری فرماتے ہیں تو حرکت آ جاتی ہے، آپ دستگیر نہ فرمائیں تو ہم کچھ نہیں ہیں۔ اے اللہ آپ دستگیری کا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھیے، اے اللہ اپنی مدد کا ہاتھ ہمارے سروں پہ رکھیے، ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، اپنی رحمت کو دیکھیے، ہمارے گناہوں کی طرف التفات مت فرمائیے، اپنی رحمت کی طرف التفات فرمائیے۔ تو نے فرمایا ہے لقد سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت کو یہاں غالب فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم